اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کی خیریت کے لیے امام اثر اکیڈمی کی پوری ٹیم دعا گو ہے اور پر امید ہے کہ آپ سب بارگاہ الہی میں سرخرو رہے اور آپ کا ہر عمل قبول و منظور ہو انشاءاللہ آمین۔ آج کی کلاس اعمال شب عید الفطر کے حوالے سے ہے، جس میں وہ مخصوص اور منتخب اعمال بیان ہوں گے جو چاند رات پر کرنے کی بے انتہا تاکید ہمیں ملتی ہے۔ چلیے آغاز کرتے ہیں ود دعا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ O Allah, increase our knowledge and include us with the righteous, inshaAllah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والتحیۃ علی اہلہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام توصیف اس خدا کے لیے ہے جو اپنے تک بھیجے گئے چھوٹے سے چھوٹے تحفے کو بھی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جو اپنے سامنے جھکنے والوں اور دعا کرنے والوں کو کبھی محروم نہیں رکھتا، اور جو اپنے آگے گڑ گڑانے والوں کو کبھی حقیر نہیں سمجھتا۔ وہ پروردگار عالم کہ جو چھوٹے سے چھوٹے عمل کی بھی بہترین جزا دیتا ہے اور ہمارے کیا کردہ اعمال کا کبھی نپا تلا ثواب نہیں دیتا، بلکہ اس قدر عطا کرتا ہے اپنی سخاوت سے کہ انسان راضی اور خوش ہو جائے، اور اس پر بھی کبھی اس کے خزانے میں نہ کمی واقع ہوتی ہے نہ اسے کوئی ملال ہوتا ہے۔ وہی وہ خدا ہے کہ جس کے آگے ہم رمضان المبارک کے آغاز میں ڈھیر گناہ اور گناہوں کے پہاڑ لے کر حاضر ہوئے تھے، اور اب جب واپس لوٹ رہے ہیں تو نیکیوں کا گنجینہ، نیکیوں کا خزانہ اور پہاڑ لے کر واپس لوٹ رہے ہیں۔ لیکن خیال رہے کہ کہیں واپس تاریکیوں میں نہ چلے جائیں، بلکہ جہاں بھی جائیں خدا کے حصار میں رہیں، خدا کی خاص پناہ میں رہیں۔ لیلۃ العید یا شب عید، جسے لیلۃ الجائزہ بھی کہتے ہیں، کہ جسے خداوند عالم نے جائزے کی رات قرار دیا۔ ایک وہ شخص جو پورے مہینے خدا کی عبودیت، خدا کی محبت، اس کے سجدے میں خود کو گرا کے رکھتا ہے، شبۂ قدر میں بیداری کرتا ہے، خود کو نماز روزے سے منسوب اور منسلک رکھتا ہے۔ آج اس کی جزا کا دن ہے، آج اس کے اعمال کے جائزے کا دن ہے، آج اس کے اعمال نامے پر، اس کے اجر نامے پر، اس کے جزا نامے پر دستخط کا دن ہے۔ تو آج ہم ہار بیٹھتے ہیں، ہمت ختم کر کے گناہوں کی جانب دوبارہ رغبت کرنا چاہتے ہیں، دوڑنا اور لپکنا چاہتے ہیں، جبکہ یہی وہ رات ہے کہ جس رات ہم اپنے تمام تر کیے کردہ اعمال پر ہمیشہ کے لیے بخشش اور مغفرت لکھوا سکتے ہیں، پورے سال کی روزگار حاصل کر سکتے ہیں، خدا کی خوشنودی اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔
اہل بیت علیہم نے چند اعمال اس طرح کے ہم تک پہنچائے ہیں کہ جو اس لیلۃ الجائزہ یا روزے اور شب عید الفطر ادا کیے جانے چاہیے، اور جس نے انہیں ادا کیا اس نے یقیناً ماہ رمضان المبارک کا اپنی جانب سے حق ادا کرنے کی مکمل کوشش کی۔ آپ کے سامنے چند مختصر ترین، مخصوص ترین اور بہترین اعمال انشاءاللہ پیش کریں گے کہ جس کے ذریعے سے آج کی رات کو، اسپیشلی لیلۃ الجائزہ کو، لیلۃ العید الفطر کو ہم نہ صرف بہترین انداز میں اس کا اختتام کر سکیں، ماہ رمضان المبارک کو الوداع کر سکیں، بلکہ اس کے ذریعے سے ڈھیروں مزید ثواب، نیکیاں کہ جس کی دوڑ میں، جس کے پیچھے ہم پورا سال رہتے ہیں، اور یہ وہ راتیں ہیں کہ جس روز استغفار، جس روز نیکیاں اپنے کرنے والوں کے تلاش میں رہتی ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ پہلا اور اہم ترین عمل، امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص عید الفطر کا چاند دیکھے یا کہیں سے بھی اس کی خبر پالے تو اسے چاہیے کہ فوراً 3 مرتبہ سورہ مبارکہ الفاتحہ کی تلاوت کرے۔ اور بعض روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ جو شخص شب عید الفطر یعنی چاند رات کو زیتون کا استعمال کرے تو خداوند عالم 40 روز تک شیطان کو اس سے دور رکھے گا۔ یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے بعد بھی شیطان سے محفوظ رکھے اور شیاطین اس کے قریب بھی نہ آئے تو اسے چاہیے کہ چاند رات کچھ اولیو یعنی زیتون کو کھا لے، اور اگر وہ میسر نہ ہوں تو زیتون کا تیل یعنی اولیو آئل کا استعمال ضرور کرے تاکہ 40 روز تک شیطان اس کے قریب بھی نہ بھٹکے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہم پر فطرہ واجب ہو جاتا ہے تو فطرے کا نکالنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اس شب پر غسل بھی مستحب ہے۔ اور پھر آتا ہے اس شب کا عمدہ ترین اور خوبصورت ترین عمل کہ جو عرب و عجم، مصر و فارس کے درمیان نماز فاطمۃ الزہرا، مستغفرین اور توبہ کرنے والوں کی نماز کے طور پر مقبول ہے۔ ابو بصیر نے روایت کی ہے اور شیخ صدوق نے اسے اپنی کتاب ملا یحضر الفقی میں درج کیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے گناہ اس طرح سے مٹ جائیں کہ اس شخص کے اور خداوند کے درمیان ایک گناہ بھی باقی نہ رہ جائے اور تمام اس کے گناہ زائل ہو جائیں، تو اسے چاہیے کہ ہماری جدہ فاطمۃ الزہرا صلوات و سلام اللہ علیہا سے منسوب اس نماز کو ضرور پڑھے۔ اتنی خوبصورت نماز کہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ صادق امام جس کی ذمہ داری لے کے کہتے ہیں کہ اسے پڑھنے والا تمام گناہ سے پاک ہو جائے گا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ اسے نہ صرف اس شب میں، نہ صرف شب جمعہ بلکہ روز ادا کیا جائے۔ بہت آسان سی نماز ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز ادا کرنی ہے اور نیت کرنی ہے کہ نماز فاطمۃ الزہرا پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ۔ 2 رکعت کر کے نماز ادا کرنی ہے، اور 2 رکعت جب آپ ختم کریں تو بیچ میں تھوڑا سا گیپ کر کے تسبیح پڑھ کے پھر باقی 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ بہت آسان سی فجر کی طرح کی نماز ہے۔ پہلی رکعت اور تمام رکعت میں الحمد ہی پڑھنا ہے، لیکن دوسری سورہ جو سورہ اخلاص ہوگی اسے تقریباً 60 مرتبہ آپ کو دہرانا ہے، یعنی 4 رکعت میں ایک بار الحمد اور 60 مرتبہ سورہ احد یعنی قل هو اللہ احد ہے۔ اس طرح جب نماز کا اختتام ہوگا تو 120 مرتبہ سورہ اخلاص ہوگی۔ تو جس نے اس نماز کو پڑھا خداوند عالم کی بخشش اور مغفرت اس کے لیے ہے۔ اس کے بعد اس شب میں 7 مرتبہ تسبیحات 4 یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے، 70 مرتبہ استغفار ہے، 70 مرتبہ صلوات ہے، اور تکبیر بھی ہے 4 مرتبہ یعنی اللہ اکبر۔ اور پھر اگر آپ چاہیں ان میں سے چند اعمال بجا لے آئیں، اور اگر سب کی سکت ہے، سب کی ہمت رکھتے ہیں تو تمام اعمال انجام دیں، ورنہ ہر عمل کے بعد اپنی دعا کو طلب کریں، یعنی
قرآن سورۃ الفاتحہ مبارکہ کی تلاوت کے بعد چاہیں تو اپنی دعا کو طلب کریں، یا تو نماز فاطمۃ الزہرا کے بعد، یا جس عمل کے بعد آپ چاہیں رک جائیں، جس عمل کو چاہیں انجام دیں، اور جس کی طاقت نہ ہو اسے چھوڑ دیں۔ لیکن موسٹلی ریکمینڈڈ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو نہ چھوڑا جائے اور نماز فاطمۃ الزہرا کو آج کے روز ترک نہ کیا جائے۔ خدا کرے آپ کے تمام تر اعمال قبول ہوں خداوند عالم کی بارگاہ میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ عالم حافظہ ربیہ فاطمہ۔ اگر آپ کو آج کی کلاس پسند آئی ہے تو امام عصر اکیڈمی کی پوری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، اپنے کامنٹ سجیشن سے ضرور آگاہ کریں، اور امام عصر اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اپنے پیاروں تک ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کیجیے تاکہ آپ بھی اس عظیم کام میں شامل ہو کر اجر و ثواب حاصل کر سکیں انشاءاللہ۔ اگر آپ فطرے کے حوالے سے معلومات لینا چاہتے ہوں تو فطرے کے احکام ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے لنک پر جا کر تمام سوالات اور ان کے جوابات آپ معلوم کر سکتے ہیں، اور ہر طرح کی کنفیوژن فطرے کے حوالے سے دور کر سکتے ہیں۔ So let's end our class now with dua Imam Zamana, and inshallah we will all read together. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناز آ جائے سرحان مہدی، دم ناز آ جائے سرحان مہدی، یا مہدی